السلام علیکم ویور، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیلی لائف 297۔ آج ہم آپ کو پاکستان کے دیش شہر کی سیر کرا رہے ہیں۔ اس کی بجلی کی اشیاء جو ہیں وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ تو اس شہر کا نام ہے ضلع گجرات۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے تو ہمارے چینل ڈیلی لائف 297 کو سبسکرائب کر لیں۔ آج ہم آپ کو گجرات شہر کی ہسٹری کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ یہاں پر مغل بادشاہ کی کون سی نشانی دفن ہے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ضلع گجرات صوبہ پنجاب کے شمال میں واقع ہے۔ اس کے مشرق میں بھارت کا شہر گجرات کا علاقہ گرداسپور واقع ہے۔ شمال مشرق میں جموں، شمال میں بھمبر اور جہلم، مغرب میں منڈی بہاولدین، جنوب مغرب میں سرگودا، جنوب میں گوجرانوالہ، جنوب مشرق میں سیالکوٹ واقع ہیں۔ اگر تحصیل کی بات کی جائے تو اس کی 4 تحصیلیں ہیں: ضلع گجرات، سرائے عالمگیر، کھاریاں اور جلال پور جٹا شامل ہے۔ شہر گجرات دریائے جہلم اور دریائے چناب کے درمیان واقع ہے۔ یہ شہر بہت ہی پرانا اور قدیم تہذیب کا مرکز ہے۔ یہ 2 دریاؤں کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے اس کی زمین بہت ہی زرخیز ہے۔ یہاں پر بہت ساری فصلیں اور دیگر سبزیاں وغیرہ بھی بکثرت پائی جاتی ہیں۔ ضلع گجرات شہر کا رقبہ 3192 مربع کلومیٹر ہے۔ 2022 کی اعداد و شمار کے مطابق اس کی کل آبادی 3,80,000 پر مشتمل ہے۔ گجرات کا رقبہ 65 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ شہر پاکستان کا 22واں بڑا شہر ہے۔ اگر اس کی تاریخ کی بات کی جائے تو 460 قبل مسیح میں گجر راجہ بچن پال نے اسے دریافت کیا۔ سکندر اعظم نے اس راستے کو بھی استعمال کیا۔ سکندر اعظم کو اس کے راجہ پورس نے دریائے جہلم پر شکست دی اور اس کے درمیان بہت زبردست مقابلہ ہوا۔ شیر شاہ سوری نے جو جی ٹی روڈ بنوایا تھا جو آج تک موجود ہے وہ بھی اسی شہر میں ہے۔ سن 1303 میں اس شہر کو منگولوں نے رون کر رکھ دیا اور بادشاہ جہانگیر کا انتقال جو کہ کشمیر سے آتے ہوئے واپسی پر راستے میں ہو گیا، اور فسادات سے بچنے کے لیے اور اس کی خبر چھپانے کے لیے اس کی انتلیاں نکال کر ضلع گجرات میں دفن کر دی گئیں۔ یہاں ہر سال اب بھی بادشاہ جہانگیر کے نام سے ایک میلہ بھی لگتا ہے۔ سن 1580 میں یہاں اکبر بادشاہ نے جب قلعہ تعمیر کروایا اور یہاں پر 1596 میں گجروں کو لا کر آباد کیا۔ یہاں کے انتظامات چلانے کے لیے بادشاہ اکبر نے 1605 میں سید عبدالقاسم کو یہاں پر تعینات کیا۔ 1920 میں سکھوں کے ظلم و ستم سے اہل علاقہ بہت پریشان تھے۔ یہاں پر ایک صوفی بزرگ شاہ دولہ نے یہاں آ کر ان لوگوں کو سکھوں کے ظلم سے نجات دلائی۔ مغلوں نے گجرات کے ارد گرد ایک دیوار بھی بنائی جس کے ایک دروازے کا نام بھی شاہ دولہ رکھا گیا۔ 1707 میں اورنگزیب کی وفات ہوئی۔ مارچ سن 1739 میں ترک و ایرانی حکمران نادر شاہ نے اسی راستے سے دہلی کو فتح کیا۔ اس طرح مختلف ادوار میں مختلف بادشاہوں نے یہاں پر حکومت کی، جن میں سن 1799 سے 1810 تک سکھوں کے راجہ رنجیت سنگھ نے بھی اس علاقے پر حکمرانی کی۔ سن 1947 تک یہ علاقہ انگریز حکومت کے قبضے میں رہا۔ سن 1947 کے بعد گجرات کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصہ پاکستان کے حصے میں آ گیا جبکہ دوسرا حصہ بھارت کے پاس چلا گیا۔
दरअसल ये इलाका पूरा पाकिस्तान के हिस्से में आया था, लेकिन तकसीम कारी की बदعنवानी या बेईमानी की वजह से आधा गुजरात जो है वो भारत को दे दिया गया। गुजरात की सनत जो है वो जैसे कि आपको बताया कि पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पर बिजली के पंखे, बर्तन साजी, जूता साजी, फर्नीचर साजी वो अपना एक मकाम रखते हैं। आप जहाँ भी चले जाएं दुनिया में किसी भी कोने पर आपको गुजरात शहर के लोग मिल जाएंगे जो वतन अजीज़ के लिए बहुत सारा कीमती सरमाया और ज़र मुबादला कमा कर दे रहे हैं। तालीम के लिहाज से गुजरात शहर में गुजरात यूनिवर्सिटी, नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज और दीगर सरकारी व निजी इदारे, कॉलेज और स्कूल अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अगर फसलों की बात की जाए, गन्ना, चावल, गंदम, सूरजमुखी, ज़ाफ़रान, फल और सब्जियां काबिल ज़िक्र हैं। ज़माना कदीम में अंग्रेज़ों ने गुजरात में एक एयरपोर्ट भी बनाया था, अब ये बंद कर दिया गया है। यहाँ पर अब क्रिकेट या ड्राइविंग सिखाई जाती है। यहाँ की मशहूर सौगात गुजरात शहर की बर्फ़ी है जो कि पूरी दुनिया में भिजवाई जाती है। सैर व तफरीह के लिहाज से यहाँ पर चिल्ड्रन पार्क और नवाज शरीफ पार्क भी शामिल हैं। गुजरात का सबसे मशहूर होटल जो कि दरिया चनाब के किनारे पर वाक़ है, अकबर किनारा होटल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भी सैर व तफरीह के लिए पार्क और बच्चों के लिए झूले और बहुत सारा इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर बोटिंग भी सिखाई जाती है। गुजरात शहर में अगर बिरादरी की बात की जाए तो यहाँ पर गुज्जर, जट, अराई, महर, वड़ैच और बहुत सारे कबीले आबाद हैं। यहाँ पर बनाए गए सर्विस कंपनी के शूज़ जो हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं और हर जगह सप्लाई किए जाते हैं। बड़े नफीस और उम्दा किस्म के ब्रांड बनाए जाते हैं। तो व्यूअर, ये थी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री जो ज़िला गुजरात के बारे में बताएगी। इस बारे में अगर आपको कोई और मालूमात हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपने हमारे चैनल डेली लाइफ 297 को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स में हमें आगाह भी करना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।